پہلے ایک ایسی آواز آئی جیسی کوئی غرارے کر رہا ہو. پھر گڈ نے کہا میں یہاں ہوں. دیا سلائی کی روشنی میں پتا چلا کہ وہ کنارے سے 2 گز دور ایک پتھر سے چمٹا ہوا ہے جو ندی کے بیچ میں تھا. پانی بڑے زور و شور سے بہ رہا تھا اور ندی کافی چوڑی معلوم ہوتی تھی. بہرحال گڈ نے پتھر سے ہماری طرف چھلانگ لگائی اور سر ہنری نے ہاتھ بڑھا کر اسے کنارے پر گھسیٹ لیا. گڈ کی جان میں جان آئی اور ہم سب نے ڈٹ کر پانی پیا. جب منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہو چکے تو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے. آگے جانے کا راستہ ندی نے روک لیا تھا. ندی کے کنارے کنارے چلنا انتہائی خطرناک تھا اور میری ماچس بھی خالی ہو چکی تھی. ندی سے کافی ادھر ایک جگہ سرنگ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی اور ہم دائیں طرف چلے آئے تھے. ہم نے سوچا کہ واپس جا کر بائیں طرف مڑنا چاہیے, شاید بات بن جائے. ہم واپس لوٹے اور بائیں طرف مڑ گئے. اس کے بعد ہم چلتے رہے. راستہ بالکل سیدھا تھا مگر کسی طرح ختم نہ ہونے کو آتا تھا. میں نے کہا غالباً گھوم پھر کر ہم دوبارہ اسی زینے کے سامنے پہنچ جائیں گے جو خزانے کے کمرے کو جاتا ہے. سر ہنری آگے تھے. چند منٹ بعد وہ یکایک رک کر بولے, دیکھو سامنے روشنی نظر آ رہی ہے. ہم نے بغور دیکھا تو واقعی کچھ روشنی سی نظر آئی. ہماری خوشی کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا. 20-25 قدم آگے گئے تو شبہ یقین میں تبدیل ہو گیا. سامنے روشنی نظر آ رہی تھی. تھوڑی دور جا کر سرنگ یکایک تنگ ہو گئی. دیوار کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو پتہ چلا پتھر کی سرنگ ختم ہو چکی ہے اور یہ تنگ راستہ ایک طرح کا بھٹ ہے جو سرنگ کے منہ پر جمی ہوئی مٹی میں بنا ہوا ہے. بھٹ تنگ ضرور تھا لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہم گزر ہی نہ سکیں. کسی نہ کسی طرح پھنسا کر گھسٹتے پار ہو ہی گئے. باہر پہنچتے ہی ہم گھاس پر لیٹ گئے. ہم نے کئی دن بعد آزادی سے سانس لیا. ہماری خوشی اور اطمینان کا صرف وہی لوگ صحیح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں جو خود کبھی موت کے چنگل میں پھنسنے کے بعد خوش قسمتی سے بچ نکلے ہوں. صبح ہونے کو تھی. آسمان پر چند ایک بڑے تارے ٹمٹما رہے تھے. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ہم بہت دیر وہاں ادھوئے پڑے رہے. جب دھوپ نکل آئی تو ہم اٹھے اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا. ہم اس گھڑے کے کنارے لیٹے ہوئے تھے جو تینوں پہاڑوں کے درمیان واقع تھا. ایک طرف ہمیں وہ 3 عظیم الشان بت نظر آ رہے تھے جن کی ککوان پرستش کرتے تھے. ہم نے ایک دوسرے کے چہرے اور حلیے بھی دیکھے. گال پچکے ہوئے, آنکھیں دھسی ہوئی, سر سے پیر تک مٹی میں اٹے, ہاتھ پیر جگہ سے چھلے ہوئے. اس کے علاوہ ہمارے زرد چہروں پر عجیب سی وحشت تاری تھی. ہم نے کپڑے جھاڑے اور سلیمانی سڑک کی راہ لی. کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں ایک جانب آگ جلتی نظر آئی جس کے گرد کئی آدمی بیٹھے تھے. ہمیں آتا دیکھ کر وہ کھڑے ہوئے اور پھر یکایک ادھر ادھر بھاگنے لگے. صرف ایک آدمی اپنی جگہ پر کھڑا رہا. ہم نے غور سے دیکھا تو وہ انفادوس تھا. ہم اس کی طرف بڑھے تو وہ دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ڈھانپ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. ہم نے کہا, انفادوس ڈرو نہیں, ہم زندہ ہیں, تم ہمیں کوئی بھوت ووت نہ سمجھو. ہماری جانی پہچانی آوازیں سن کر اس کی ڈھارس بندی. وہ دوڑ کر ہماری طرف آیا اور سر ہنری سے لپٹ کر رونے لگا. ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. انفادوس نے کہا, مجھے یقین نہیں آتا بھلا مردوں کے پاس سے بھی کوئی زندہ بچ کر آیا ہے. 2-3 دن سستانے کے بعد ہم نے خزانے کے کمرے کا راستہ تلاش کرنے کی دوبارہ کوشش کی. پہلے ہم نے وہ بھٹ ڈھونڈا جس کے راستے ہم باہر آئے تھے مگر اس اثنا میں ایک دفعہ موسلادھار بارش ہو چکی تھی اور ہمارے قدموں کے نشان مٹ چکے تھے. دوسرا یہ کہ اس علاقے میں جنگلی جانوروں کے اتنے بھٹ تھے کہ اٹکل سے بھی پتہ نہ چل سکتا تھا کہ ہم کس طرف سے باہر آئے تھے. اس طرف سے ناکام ہونے کے بعد ہم دوبارہ طلسمی غار سے گزر کر مردہ بادشاہوں کے تہخانے میں گئے اور اس کل کا پتہ لگانے چاہا جس سے دروازہ کھلتا تھا. یہاں بھی ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. بہرحال ہمارے پاس کافی ہیرے تھے. میری جیبیں اور پٹاری ہیروں سے بھری ہوئی تھی, اس لیے ہماری مہم کو ناکام نہیں کہا جا سکتا. اس جان جوکھوں کی مہم کا سر ہنری پر بظاہر کوئی اثر نہ ہوا. البتہ میرے بال چند ہی دن میں پہلے سے زیادہ سفید ہو گئے اور گڈ جو اکثر فولادوں کو یاد کیا کرتا تھا اس میں پہلی سی شوخی نہ رہی. ان پہاڑوں پر ہمارا قیام بے سود تھا اور ہم نے لو کی راہ لی جہاں انگوسی ہمیں صحیح سلامت واپس آتا دیکھ کر بہت خوش ہوا. ہمارا قصہ سن کر اس کو حیرت ہوئی. لو میں کوئی ایسا آدمی نہ تھا جس نے گاگول کے پتھر تلے دب کر مرنے کی خبر پر خوشی کا اظہار نہ کیا ہو. وہ سچ مچ بہت خطرناک اور ظالم عورت تھی. چند دن تک ہم نے زندہ بچ آنے کی خوشی میں خوب جشن منایا. جشن ختم ہونے پر میں نے انگوسی سے کہا, اب ہم اپنے وطن کو جانا چاہتے ہیں. خدا کے فضل سے تم پورے ملک کے بادشاہ بن چکے ہو اور یہی ہم چاہتے تھے. زیادہ دن ٹھہرنا اچھا نہیں, ہمیں رخصت کرو. انگوسی یہ سن کر چپ ہو گیا. کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے کہا, دوستو تم نے تو میرا دل ہی توڑ دیا. تم مجھے چھوڑ کر کیوں جانا چاہتے ہو؟ بھلا یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ تم یہاں نوابوں کی طرح رہو, عیش کرو, شکار کھیلو, گھومو پھرو. تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے ملک کو اپنا ملک سمجھو. تم میرے بھائیوں کی طرح ہو. میں نے کہا, تم نے جو سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا بہت بہت شکریہ, لیکن اب ہمارا دل یہاں نہیں لگتا. ہمیں اجازت دو. انگوسی نے غصے سے کہا, میں سمجھ گیا, تمہیں صرف ان ہیروں کی چاہ تھی. ہیرے ملتے ہی تم نے طوطے کی طرح آنکھیں بدل لی. تم انہیں ولایت جا کر بیچو گے اور مزے اڑاؤ گے. تم نے ہیروں کی خاطر میری دوستی کو ٹھکرا دیا. اچھا جاؤ, خدا حافظ. انگوسی کو خفا ہوتے دیکھ کر ہمیں دکھ ہوا. میں نے کہا, انگوسی تمہیں یاد ہے جب پہلی بار تم ہم سے ملے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ اب میرا دل یہاں نہیں لگتا اور میں شمال اپنے وطن کی طرف جانا چاہتا ہوں. اسی طرح اب ہمیں بھی اپنے وطن کی یاد ستا رہی ہے.
ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ انگوسی نے سر جھکا کر کہا تم سچ کہتے ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، تم کل صبح چلے جانا۔ البتہ مجھے اس عرصے میں 2 نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں اور وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہم جس راستے سے یہاں آئے تھے وہ غلط تھا، وہ راستہ نہایت دشوار ہے، اس میں جان کا کھٹکا ہے۔ ہمارے ملک کے لوگ اس راستے سے نہیں آتے جاتے، انہیں ایک اور راستہ معلوم ہے جو آسان ہے، تم اسی راستے سے جانا۔ انفادوس تمہارے ساتھ جائے گا۔ اگلی صبح ہم انگوسی سے مل کر رخصت ہوئے۔ انفادوس اور 30-40 آدمی ہمارے ساتھ تھے۔ چلتے وقت ایک بہت پر لطف واقعہ پیش آیا۔ ہم لو کی سڑکوں پر سے گزر رہے تھے، دونوں طرف عورتوں، مردوں اور بچوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی جو ہم پر پھول برسا رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر گڈ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دیا اور بولی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ گڈ نے خوش ہو کر جواب دیا ہاں ہاں کہو، ڈرنے کی کیا بات ہے۔ لڑکی بولی گورے سردار، میں بڑی دور سے سفر کر کے یہاں آئی ہوں اور مجھے حضور کی سفید ٹانگیں دیکھنے کی بہت آرزو ہے۔ آپ کی ٹانگیں پورے ملک میں مشہور ہو چکی ہیں، آپ مجھے مایوس نہ کیجیے۔ گڈ نے فوراً منہ بنا کر کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میری ٹانگوں کا تم نے مذاق ہی بنا لیا۔ سر ہنری اور میں تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں رہتے تھے، ہم نے گڈ کو خوب پریشان کیا۔ سر ہنری بولے بھائی یہ بڑی بدتمیزی ہے، تم اس لڑکی کا جو خدا جانے کتنی دور سے تمہاری ٹانگیں دیکھنے آئی ہے دل توڑ دو گے، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ لوگ تمہاری ٹانگیں دیکھنا چاہتے ہیں، کاٹنا تو نہیں چاہتے۔ غرض کے باتیں بنا کر ہم نے زبردستی گڈ کی پتلون اتروا لی اور پھر وہ صرف جانگیاں پہنے رہ گیا۔ لوگ اس کی ٹانگیں دیکھنے ٹوٹ پڑے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ گڈ لو میں داخل بھی جانگیاں پہنے ہوا تھا اور رخصت بھی اسی طرح ہوا۔ لو سے باہر پہنچتے ہی گڈ نے سر ہنری سے پتلون چھین کر پہن لی اور ہمیں خوب برا بھلا کہا۔ ہم ہنستے رہے۔ قصہ مختصر، انفادوس کی رہنمائی میں ہم چند دن کے سفر کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہاڑ بہت نیچے تھے اور ان کے درمیان ایک گھاٹی تھی۔ یہ جگہ سلیمانی پہاڑوں والے درے سے 50 میل دور تھی۔ پتہ چلا کہ گھاٹی کے اس پار ویرانہ تو وہی ہے جس سے ہمیں آتے ہوئے سابقہ پڑا تھا، لیکن اس راستے میں کئی نخلستان ہیں اور سفر آسان ہے۔ گھاٹی میں قدم رکھنے سے پہلے ہم انفادوس سے گلے ملے۔ وہ بیچارہ ہم سے جدا ہوتے وقت بہت اداس تھا، ہمیں بھی اس سے انس ہو گیا تھا اور اس سے بچھڑتے ہوئے ہمیں بہت دکھ ہو رہا تھا۔ گڈ کو اتنا جوش آیا کہ اس نے اپنی آنکھ سے چشمہ اتار کر تحفے کے طور پر انفادوس کو تھما دیا۔ انفادوس مارے خوشی کے اچھل پڑا اور فوراً اسے اپنی دائیں آنکھ پر لگا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہمارا خیال ہے اس چشمے کی وجہ سے انفادوس بعد میں تمام ملک میں مشہور ہو گیا ہوگا۔ گھاٹی عبور کر کے ہم پھر اسی ویرانے میں جا پہنچے جسے کچھ عرصہ پہلے ہم نے بڑی مشکل سے پار کیا تھا۔ ویرانہ تو اب بھی ویسے ہی ڈراؤنا تھا جتنا پہلے نظر آیا تھا، مگر ہم بدل چکے تھے۔ ہم اسے دیکھ کر دہشت زدہ نہیں ہوئے کیونکہ ہمیں نخلستان کا پتہ چل گیا تھا اور بھوکے پیاسے مرنے کا کوئی ڈر نہ تھا۔ دوسرے دن شام کو ہم پہلے نخلستان کے قریب جا پہنچے۔ ایک طرف کچھ پہاڑیاں تھی اور ان کے دامن میں درختوں کے جھنڈ تھے۔ ہم رک کر نخلستان کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایک پہاڑی پر چھوٹی سی صاف ستھری جھونپڑی نظر آئی۔ میں نے حیران ہو کر سوچا یہاں اس قسم کی جھونپڑی کا کیا کام؟ کیا اس جنگل بیابان میں بھی کوئی رہتا ہے؟ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور ایک گورا آدمی جس کی لمبی سی کالی داڑھی تھی، کھالوں کا بنا ہوا لباس پہنا، لگڑاتا ہوا باہر آیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ عقل یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ کوئی گورا آدمی اس جگہ رہتا ہوگا۔ میں نے گھبرا کر اپنے ساتھیوں سے کہا یارو دیکھو تو صحیح، وہ سامنے کوئی گورا کھڑا ہے۔ سر ہنری اور گڈ نے میری بتائی ہوئی سمت میں دیکھا اور ہم حیران ہو گئے۔ کالی داڑھی والا آدمی زور سے چیخ مار کر لنگڑاتا ہوا ہماری طرف دوڑا اور ہم سے کچھ دور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ یکایک سر ہنری چیخے ارے یہ تو میرا بھائی ہے، اور ہم بے تحاشا اس کی طرف دوڑے۔ اتنے میں جھونپڑی کی طرف سے ایک اور چیخ سنائی دی۔ دیکھا تو ایک اور آدمی کھالوں کا لباس پہنے ہاتھ میں بندوق لیے ہماری طرف بھاگا آ رہا ہے۔ اس نے دور ہی سے چلانا شروع کر دیا کوٹرمین صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں جم ہوں۔ وہ نقشہ جو آپ نے مجھے بنا کر دیا تھا میں نے کہیں کھو دیا اور اب ہم ایک عرصے سے یہاں بے یارو مددگار پڑے ہیں۔ ادھر سر ہنری کے بھائی کو ہوش آ گیا۔ دونوں بھائی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے، پھر ہم سے مسافے کی باری آئی۔ سر ہنری بولے ہم تمہاری طرف سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، کسے معلوم تھا کہ تم آبادی سے کوسوں دور یہاں اس نخلستان میں ڈیرا ڈالے بیٹھے ہو۔ نیول نے کہا میں سلیمانی پہاڑوں کے اس پار جانے کے لیے ادھر آیا تھا۔ یہ راستہ مجھے ایک بوڑھے افریقی نے بتایا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر میری ٹانگ پر پتھر گر پڑا اور میں نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ ایک مدت سے اسی نخلستان میں پڑا ہوں۔ خدا بھلا کرے جم کا، اس نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا۔ ہمارے پاس 2 رائفلیں اور کئی 100 گولیاں تھیں، اس لیے جانور مار کر گزارا کر لیتے تھے۔ تمہاری مایوسی تو ایک طرف رہی، میں خود بھی نا امید ہو چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب میں ساری عمر اسی نخلستان میں رہوں گا اور یہیں مر جاؤں گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ میں کہاں گیا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، میں جم سے کہہ رہا تھا تم واپس چلے جاؤ، یہاں کب تک رہو گے؟ واپس جا کر لوگوں کو میرا حال بتا دینا، شاید کسی کو مجھ پر رحم آ جائے۔ شکر ہے تم یہاں پہنچ گئے۔ سچ ہے کہ خدا بڑا کارساز ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم سلیمانی پہاڑوں کی طرف سے کیوں آ رہے ہو؟ ہم نے کہا ذرا صبر کرو، ابھی تمہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ رات ہونے والی تھی، ہم نے کھانا پکایا اور خوب مزے لے کر دعوت اڑائی۔ نیول کو اول سے آخر تک قصہ سنایا، ہیرے دکھائے،
नेविल ने कहा, तुम लोग वाकई खुशकिस्मत हो, तुम्हें हीरे भी मिल गए और तुमने मुझे भी ढूंढ निकाला। मुझे इस दौड़ धूप से कुछ न मिला, बल्कि बैठे बिठाए लंगड़ा हो गया। सर हेनरी ने कहा, फजूल बातें मत करो, ये हीरे तो क्वार्टरमैन और गुड के हैं, मेरा इनमें कोई हिस्सा नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी तलाश थी, तुम मुझे दुनिया के तमाम हीरों से ज्यादा अजीज हो। अगले दिन हम वहां से रवाना हो गए। रास्ते में मैंने गुड से अलहदगी में बात की और कहा, ये अच्छा मालूम नहीं होता कि सारे हीरे हम दोनों ही रख लें, एक हिस्सा सर हेनरी को भी दे देना चाहिए, और अगर वो खुद ना लेना चाहें तो अपना हिस्सा नेविल को दे दें, क्योंकि नेविल ने हम सबसे ज्यादा तकलीफ उठाई है और वो खाली हाथ लौटा है। गुड ने मुझसे इत्तेफाक किया और हम दोनों ने सर हेनरी से बात की। पहले उन्होंने गुस्से में आकर हमारी एक न सुनी और यही दोहराते रहे कि हमने ये तय किया था कि हीरे तुम दोनों के होंगे। मैं एक भी हीरा नहीं लूंगा, मैं जबान दे चुका हूँ। लेकिन आखिर हमने उन्हें राजी कर ही लिया और उनके हिस्से के हीरे नेविल को दे दिए। नखलिस्तानों की मदद से वीराने को आसानी से पार करके हम सतांदा पहुंच गए। वहाँ एक दो दिन सुस्ता कर हमने डरबन की राह ली और मजे से सफर करते हुए घर पहुंच गए। डरबन से सर हेनरी, गुड और नेविल जहाज में सवार होकर इंग्लिस्तान चले गए। मैंने ये आखिरी सतर लिखी ही थी कि डाकिये ने दस्तक दी। देखा तो सर हेनरी का खत था। लीजिए, आप भी पढ़िए। प्यारे दोस्त, उम्मीद है तुम खैरियत से होंगे। तुम्हें मेरा खत मिल चुका होगा, जिसमें मैंने इंग्लिस्तान पहुंचने की इत्तला दी थी। पता है गुड ने यहाँ आकर क्या किया? जहाज से उतरते ही सीधा बाजार गया, नए कपड़े, नया चश्मा, नए दांत और न जाने क्या कुछ खरीदा, और अगले दिन गालिबन कई घंटे कई साबुनों से नहाकर इस तरह बाहर निकला जैसे लंदन का कोई बांका हो। हीरो की बाबत ये अर्ज है कि हम उन्हें जौहरियों के बाजार में ले गए। जौहरी उन्हें देखकर हैरान रह गए, कहने लगे कि हमारे पास इतने रुपए ही नहीं कि उन सबको एक साथ खरीद लें, आप थोड़े थोड़े करके उन्हें बेचते रहिए। बहरहाल उन्होंने थोड़े से हीरे 1,80,000 पाउंड में खरीद लिए। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि सारे हीरे कितने के होंगे। मेरी राय है कि तुम फौरन इंग्लिस्तान चले आओ, तुम्हारा लड़का भी यही है। हमारे घर के पास कोई मकान खरीद लेना ताकि हम हर वक्त साथ रह सकें। तुम्हारा दोस्त हेनरी। परसों एक जहाज इंग्लिस्तान रवाना होने वाला है, सोचता हूँ उसी से चला जाऊं। अपने बेटे सर हेनरी और गुड से मिलने को बहुत जी चाह रहा है।